الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والمطمئنين. سبحان اللہ. والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لی خمسۃ نطفی بہا حد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم النقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم و مکرم سادات کرام، علماء کرام و برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. طہارتوں کے امام کے ذکر کی محفل ہے سبحان اللہ. اور نجاستوں کے ہم پیکر ہیں. طہارتوں کے امام کی خدمت میں نجاستوں کے پیکر ہم ہیں اور ہمیں انہوں نے اپنے ذکر کے لیے قبول کیا. سبحان اللہ. نہ ملے تا شب بیدارانو، مل پوے تا گناہگارانو. سبحان اللہ. نہ ملے تا لالا جڑیاں نو، مل پوے تا چکڑ بھریاں. نہ ملے تا اچیاں اچیاں نو، مل پوے تا کنو بچیاں. نہ ملے تا عالماں کاریاں نو، مل پوے تا عشق دیاں ماریاں. نہ ملے تا پیر فقیراں نو، مل پوے تا پارٹیاں لیراں. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے. تو یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم جیسوں انہوں نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنی محبت کے لیے قبول کیا. سبحان اللہ. میں کچھ دیر کے اندر اپنی گفتگو مکمل کروں گا کیونکہ آپ کی حالت بھی پتلی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ پتلی والے ہیں اور آپ کی حالت بھی مجھے کچھ پتلی نظر آ رہی ہے. میں کوشش کروں گا آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزروں اور کچھ دیر کے اندر میں اپنی گفتگو اپنا مضمون مکمل کروں. آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیہ تطہیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا. سبحان اللہ. انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے. لیذہب عنکم الرجس. اچھا اب ارادے پہ ذرا گفتگو کیجیے. ایک ارادہ ہے ہمارا، آپ کا، ہمارا، انسانوں کا، اور ایک ارادہ ہے اللہ. سبحان اللہ. ہمارا ارادہ کرنا کچھ اور ہے لیکن اللہ کا ارادہ کرنا کچھ اور. ہم ارادہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، سعی مسلسل کرتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. ہمارا ارادہ محتاج ہے کوشش کا، محنت کا، جد و جہد کا
کسی سبب کا، کسی ذریعے کا، کسی وسیلے کا، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں جو ارادہ کیا جائے وہ کسی کوشش کا، کسی محنت کا، کسی ذریعے کا محتاج ہے، لیکن جو ارادہ اللہ کا ہے سبحان اللہ، سبحان وہ کسی ذریعے کا، کسی وسیلے کا، کسی کوشش کا محتاج عالم امر ہے۔ عالم امر میں جو ارادہ وہ کرتا ہے وہ فرماتا ہے جب بھی میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کون سبحان اللہ، ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اب یہ ارادہ ہے اللہ کا، یہ فرق ہے ہمارے ارادے میں اور اللہ کے۔ اچھا اسی ارادہ کرنے ہیں، محنت بھی کرنے ہیں، کوشش بھی کرنے ہیں، مڑ بھی کچھ ارادے پورے ہوندے ہیں تے کچھ نہیں ہوندے، لیکن جڑا اللہ دا ارادہ ہے وہ کن فیکون ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں نے ارادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس نے ارادہ کیا ہے تو معلوم ہوا جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اسی وقت کام ہو گیا، سبحان ہو گیا۔ ارادہ کیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا محبوب ارادہ یہ ہے کہ میں تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کر دوں۔ سبحان اللہ، رجس کو تیرے اہل بیت سے دور کروں۔ اب رجس کیا شے ہے؟ یاد رہے ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی پلیدی لفظ رجس کے دائرے میں ہے۔ بلکہ صرف نجاست، غلاظت یا گندگی نہیں، محدثین نے یہاں تک لکھا ہے روشن دان سے کمرے میں سورج کی روشنی آ رہی ہو، غور فرمائیے رجس کیا شے ہے؟ روشن دان سے کمرے کی اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو، اب اس سورج کی روشنی کے ساتھ جو مٹی کے چند ذرات اندر آ رہے ہیں حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ غلیظ یا پلید نہیں ہیں، لیکن جو سورج کی روشنی کے ساتھ مٹی کے ذرات نظر آتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی لفظ رجس کے دائرے اللہ، یعنی عیب ہے، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی گندگی لفظ رجس کے دائرے میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے رجس کو دور کروں۔ گویا ہے یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا نجاست، گندگی، غلاظت، پلیدی، عیب اب آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا کہ مڑ یار آپ آئے پریشان ہونے ہیں کہ فلانا بندہ ہے آل محمد کا ذکر کیوں نہیں کرتا، اے فلانا ہے پنجتن پاک دا منکر کیا ہوں، اے فلانا ہے اہل بیت دا گستاخ کیا ہوں، اے فلانا ہے آل محمد تو دور کیا ہوں۔ یار اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رجس نو انہوں دے تو دور کی۔ بے شک بے شک اللہ، رب فرما رہے ہیں کہ میں رجس نو انہوں تو دور کیتا ہے۔ اصول قرآن نے طے کیتا ہے کہ جو جتنا پاک ہو سی اتنا آل محمد دے قریب ہو سی۔ سبحان اللہ، جو جتنا پاک ہوگا اتنا آل محمد کے قریب ہوگا، اور جو جتنا بڑا رجس ہوگا اتنا آل محمد سے دور ہوگا۔ بلکہ ساڑھی زبانیں داخ لو جیڑا جتنا وڈا گاند ہو سی، جیڑی وڈی ترکیاں ہو سی، اتنا آل محمد تو دور ہو سی۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیان، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور، وہ رجس ہے جو آل محمد
سے دور ہے. فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ محبوب تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کروں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یار اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پاک کیا. بے شک سبحان ایسا تو نہیں کیتا نا، ہم نے تو نہیں کیا. اوے ہم تو خود اس قابل نہیں، ہم تو خود ناپاک ہیں، ہم نے تو نہیں کیا. وہ فرما رہا ہے میں نے پاک کیا ہے. تو پھر اگر 5 تن پاک کہہ دیں تو مسئلہ کیا روڑا کیے. وہ فرما رہے ہیں میں پاک کیتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے پاک کیا ہے. اور پاک بھی قرآن میں کیا، پاک بھی قرآن میں. 5 تن بنائے بھی اس نے ہیں، بے شک 5 تن پاک بھی اس نے کیے ہیں، بنائے بھی اس نے قرآن میں ہیں، بنائے بھی قرآن میں ہیں. اب میں جب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن میں بنائے ہیں تو کچھ ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا اگر یہ قرآن کتھوں آ گئے، یہ 5 تن قرآن کتھوں کڈو ہے، قرآن میں کہاں سے آئے؟ اس نے فرمایا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہ نجران کے عیسائی آئے مناظرے کے لیے، حضور کی خدمت میں عیسائی آئے مناظرے کے لیے. مناظرہ کس بات پہ تھا؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور فرماتے تھے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے. اس بات پہ تھا مناظرہ. جس نے مناظرہ ہوتا ہے نا، امام شافعی نے فرمایا جس نے کسی عالم نے مناظرہ کیتا میں جیت گیا، جس نے کسی عالم نے مناظرہ کیتا میں جیت گیا، جس نے کوئی جاہل میرے متھے لگا میں ہار گیا. کیونکہ جتھے وہ سڑنا اٹھائیں ہٹ جاؤں، اور بھائی جتھے میں ٹھیک ہوں، جتھے میں کھڑوتا ہوں اٹھائیں ٹھیک ہے. نہ کوئی دلیل سننی ہے، نہ کوئی آیت مننی ہے، نہ کوئی حدیث. وہ کہنا میں ٹھیک ہوں. تو جب مناظرہ ہوا نا عیسائیوں کا حضور سے، وہ کہنے لگے بھائی آپ ہمیں جتنی دلیلیں دے رہے ہیں ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، لہٰذا ہم نے وہی ماننا ہے، ہم آیت یا دلیل سننے والے. رب نے فرمایا محبوب یہ مناظرے سے ماننے والے، یہ مناظرے سے ماننے والے نہیں، ان کو مباہلے کا چیلنج کیجیے. مباہلہ کیا ہے؟ جس چیز کا، جس بات کا فیصلہ مذاکرات سے، گفتگو سے، بات چیت سے، مناظرے سے نہ ہو رہا ہوگا اس کے لیے پھر مباہلہ ہے. مباہلہ کیا ہے؟ 2 فریق ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں. جس کی بد دعا دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے وہ فریق حق پہ ہے. یہ ہے مباہلہ. رب نے فرمایا محبوب ان کو مباہلے کا چیلنج کیجئے. مباہلہ کیا تھا؟ فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہیے تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آؤں. نساءنا ونساءکم، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، میں بھی اپنی عورتیں لے آؤں گا. انفسنا وانفسکم، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی جانوں کو لے آؤں گا. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوا اس پر خدا کی. اب یہ ہے مباہلہ. اچھا ذرا غور فرمائیے. فرمایا ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے. اب یہ مباہلہ قرآن فرما رہا ہے، آپ کی یا میری کی ہوئی بات نہ کسی سنی کی تھی، نہ کسی شیعہ کی تھی، نہ کسی عالم کی تھی، نہ کسی پیر کی تھی، نہ کسی صوفی کی تھی، نہ کسی نبی کی تھی، کہیں کی تھی. وہ فرما رہا ہے ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا. اب سوال یہ ہے
بیٹے کہاں سے آ گئے؟ وہ بھائی صاحبزادے کا بچپن چی مثال فرما گئے، حضور دے بیٹے تو ہیں نہیں کوئی، وہ بیٹے تو ہیں ہی نہیں، صاحبزادے بچپن میں مثال فرما گئے، صرف صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے تو ہیں ہی نہیں۔ یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے بیٹے لے آؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کوئی تو ہے جس کو خدا نبی کا بیٹا فرما رہا ہے۔ او بھائی قرآن کہہ رہا ہے، آپ کی یا میری بات ہوتی تو چلو یہ ہو جاتا کہ کسی انسان کا کلام ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کلام اس کا ہے یہاں کسی شک کی، کسی عیب کی، کسی ریب کی گنجائش، وہ فرما رہا ہے بیٹے لے آؤ۔ اب جو فرما رہا ہے بلا مقصد تو نہیں فرما رہا، بغیر مقصد کوئی بات، بیٹے کس کو کہہ رہا ہے؟ کوئی تو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹے نہ ہوں اور رب فرمائے بیٹے لے آؤ۔ کوئی تو ہے جس کو نبی کا بیٹا رب فرما رہا ہے۔ ایک ہاتھ حسن کو پکڑایا، دوسرا ہاتھ حسین کو پکڑایا، ابناءنا و ابناءکم۔ اب یہ ہو گئے بیٹے، یار ہم نے تو نہیں بیٹے کہا نا، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو مان لیا نواسے ہیں، اساں دا کیا ٹھیک ہے دوترے یہ مڑ اکھے جی یہ سید کدوں نبی دی اولاد ہو گئے، اے تعالی دی اولاد ہیں تے اے نبی دی اولاد کدوں ہو گئے؟ نسب دا باپ تو چلتا ہے، ماں دا نسب نہیں چلتا۔ اے تا علی دی اولاد ہیں، فاطمہ دی اولاد ہیں، فاطمہ تا نبی دی صاحبزادی آئی، بیٹا تا نہیں آئی، اے نبی دی اولاد کدوں ہوئے؟ یہ تو علی دی اولاد ہیں، حسن حسین تا دوترے ہیں، نواسے ہیں، بیٹے تا نہیں ہیں۔ یار اساں تا حسن حسین کو نبی دا بیٹا نہیں آتی، اساں تا نہیں، اساں تا مان لیا ٹھیک ہے دوترے ہیں، نواسے ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں ابناءنا و ابناءکم۔ سبحان اللہ، اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ حسنین کریمین کو لیا، نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤں گا۔ اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیے، قرآن کے الفاظ پہ غور فرمائیے، نساءنا جمع کیا ہے، صیغہ جمع کا ہے، فرمایا عورتیں لے آؤ، لیکن لے کے کس کو جا رہے ہیں؟ حکم قرآن کا ہے عورتیں لے آؤ، لے کے جا رہے ہیں ایک سیدہ کونین، مخدومہ دارین، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ، اقدسہ مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ مکرمہ معظمہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لے کے جا رہے ہیں ایک فاطمہ، قرآن فرما رہا ہے عورتیں لے آؤ، لے کے جا رہے ہیں ایک کو۔ گویا حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں، بلکہ حضور نہیں رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں ایک فاطمہ ہوگی وہاں کل امت کی عورتوں کی نمائندگی، سبحان اللہ، جہاں ایک زہرا ہوگی وہاں کل امت کی عورتوں کی نمائندگی۔ اچھا آگے سنیے، فرمایا انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو، انفسنا نفس، یہاں بھی جمع ہے۔ اب عرض یہ ہے ایک جان تو ہے رسول کی، ایک جان تو ہے حضور کی، یہ دوسری جان کس کی ہے جس کو انفسنا میں شامل فرمایا؟ یہ دوسری جان کس کی ہے جس کو قرآن نے نبی کی جان فرمایا ہے؟ مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، سیدنا و سندنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و مرشدنا جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ ابنانا و ابناکم، حسن و حسین،
نسانا و نساکم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا انفسنا و انفسکم حضور اقدس اور مولا علی کتنے ہوئے تے پانچ کتنے بنے پانچ تن بنائے بھی قرآن میں پانچ تن پاک بھی اچھا جب یہ پانچ تن مباہلے کے میدان میں آئے نا ذرا غور فرمائی جب پانچ تن مباہلے کے میدان میں آئے تو وہ عیسائیوں کا پادری وہ پروہت وہ پوپ وہ تقریر کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آج آنے دو محمد کو اور اس کے ساتھی آنے دو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم بنی اسرائیل ہیں ہم نبیوں کی اولادیں ہیں آج آنے دو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم ان کے حق میں ایسی بد دعا کریں گے کہ قیامت تک روئے زمین پہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ پاپ کہہ رہا تھا، وہ پادری کہہ رہا تھا آج آنے دو۔ لیکن جب یہ پانچ چاند مباہلے کے میدان میں آئے اس کی نظر پڑی، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے یار اے میرے محمد دے مگر چار ہیں، سبحان اللہ، اے مگر جڑے چار ہیں اے کون ہیں؟ یہ پیچھے چار کون ہیں؟ اس کو بتایا گیا یہ جو پیچھے دو بچے ہیں یہ نواسے ہیں، نام حسن اور حسین ہے، جو ان کے پیچھے خاتون ہے وہ صاحبزادی ہے، نام فاطمہ الزہرا ہے، جو اس کے پیچھے مرد ہے وہ داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے، نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے دیکھا سنا، اپنی قوم سے کہتا ہے اے قوم نصارا چپ کر میرے علی، اتھا جا نہیں بولن، اے قوم نصارا ان پانچوں کے مقابلے پہ مت آنا، سبحان اللہ، انہاں پنجاں دے مقابلے پہ نہ پیا ہوا ہے۔ انہاں کیا یار ہنے تا تقریر پہ کرنا ہے، ہنے تا دھوے بھی انہاں نو آون دے تے جی ہن آئے کھڑوتے ہونا نہ مقابلے پہ نہیں آنا۔ اگر مقابلے پہ ہی نہیں آنا تو پھر یہاں اکٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ مباہلے کے لیے آئے ہیں نا، مقصد مباہلہ ہے، یہاں ہم اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں بد دعا کرنے کے لیے۔ اگر مقابلے پہ ہی نہیں آنا تھا پھر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ ذرا غور فرمائی۔ اچھا یہ جو مباہلے کا واقعہ ہے علماء موجود ہے، یہ جو مباہلے کا واقعہ ہے حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی جن کتابوں میں بھی موجود ہے، عین اسی طرح ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بڑی بڑی گل ہے بھی کسی ایک گل دے اوتے سارے فرقیاں نے مولوی اکٹھے ہو جائیں، یہ بڑی بڑی گل ہے بھئی کسی ایک گل دے اوتے سارے مولوی رل پویں، انوکھی تے چنبے دی گل ہے۔ نہیں تاں جیڑی گل سنیاں لکھ چھڈی شیعہ آکھیا اسی نہیں مندے، جڑیاں شیعہ لکھ چھڈی سنیاں آکھیا اسی نہیں مندے، تے جڑا ایک ہو رہے ہو آکسی بھائی میں تا انہاں دوواں نوں نہیں مندا۔ تو بھائی یہ نیچرل فطری گل ہے، یہ محکمے ہیں نا، یہ فرقے بنے ہوئے، یہ محکمے ہیں، یہ محکمے، یہ فرقے، یہ تقسیماں، یہ مولویاں چلدیاں ہیں، ہاں فقیراں وچ نہیں، صوفیاء بابے بلے نے آخیا نہ میں شیعہ نہ میں سنی میری بکرے بلے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے بھی کسی ایک بات کے اوپر تمام علماء، تمام مسالک کے، تمام مقاطع فکر کے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مباہلے کا واقعہ جس نے بھی لکھا ہے بالکل عین سب متفق ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے قوم نصارا ان پانچوں کے مقابلے پہ مت آنا، کیوں؟ کہتا ہے مجھے قسم ہے عیسیٰ ابن مریم کی،
یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ الفاظ ہیں اس کے، اے جڑیاں شکلاں میں ویندا پیاں، اگر اے اشارہ کر دے میں نا تے پہاڑ بھی اپنے رستے چھوڑ دے میں۔ اس نے کہا قسم ہے مسیح ابن مریم کی، اگر محمد نے ہمارے حق میں دعا کر دی اور ان چاروں نے آمین کہہ دیا، قیامت تک روئے زمین پہ عیسائیت کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان پانچوں کے مقابلے پہ نہیں آنا۔ یار وہ تو عیسائی تھا، وہ تو پادری تھا، وہ تو پروہت تھا، وہ تو پوپ تھا، وہ تو تورات کا اور انجیل کا عالم تھا، اس نے چہرے دیکھ کر پہچان لیے۔ چہرے دیکھ کر تورات کا اور انجیل کا عالم ہے، اس نے چہرے دیکھ کر پہچان لیے کہ ان کے مقابلے پہ نہیں آنا۔ ارے تم تو قرآن پڑھ رہے تھے، تم تو قرآن کے عالم تھے، تم نے قرآن اٹھا رکھے تھے، تم کہہ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمہیں کربلا میں پہچان نہ ہوئی کہ کس کے مقابلے پہ آنا ہے اور کس کے مقابلے پہ نہیں آنا۔ اس نے کہا ان پانچوں کے مقابلے پہ نہیں آنا، کیونکہ جو ان پانچوں کے مقابلے پہ آیا، جس نے ان پانچوں کو کمر دکھائی، جس نے ان پانچوں سے بغض رکھا، جس نے ان پانچوں سے اعلان دشمنی کیا، فیصلہ قرآن کا ہے۔ یہ بھی آپ کا یا میرا فیصلہ؟ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو ان پانچوں کا دشمن ہوا، ثم نمتحل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ کاذب بھی ہوگا، وہ جھوٹا بھی ہوگا، اور اس پہ خدا کی لعنت بھی ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، ذرا غور فرمائیے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو، کوئی بھی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اس معاشرے میں کوئی معمولی بندہ ہم جیسا کوئی دنیا سے جا رہا ہو، وہ وصیت کرتا ہے وصیت یا نہیں؟ جی دیکھو کوئی شے ہوئے وہ وصیت کرتا ہے، جیڑا کوئی ساڑھے رنگا ہوئے اس کے ہی چھوڑے وصیت کرتا ہے، جی دیکھو کوئی شے ہوئے وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ بھائی اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا کاروبار ہے، اتنیاں زمیناں جائیداداں جاگیراں مربے ہیں، اتنے جانور ڈھول ڈنگر ہیں، اس میں تسی آپس اتنا اتنا کر کے تقسیم کر لو۔ وصیت ہوتی ہے نا، کوئی بھی وصیت کرتا ہے۔ اب کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، خیر البشر ہے، افضل البشر ہے، ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہے، وصیت تو بنتی ہے نا۔ وہ بھائی کوئی ساڑھے ورگا ہوئے وہ وصیت کر کے جانتا ہے، جیڑا بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمینہ جائیداداں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ وصیت کرتا ہے کہ جیڑا اتنی بڑی امت چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اس تو وصیت کرنی یا نہیں کرنی؟ کچھ لوگوں نے نبی نے وصیت کی تھی، کوئی او بھائی وصیت کیوں نہیں ہے؟ امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے کوئی شے پیچھے چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی؟ وصیت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ وصیت فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں کوئی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی کاروبار چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی مربے چھوڑ کے جانور چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی محلات تخت و تاج چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی لشکر و سپاہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟
انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن، و اطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میری اولاد میرے اہل بیت، دو چیزیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، جب قرآن موجود ہے پھر اہل بیت چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن موجود ہے پھر یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ساتھ، او بھائی قرآن ہدایت واسطے کافی ہے، سنتے ہو نا تسی، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور کسی شے کی ضرورت ہمیں، آپ سنتے ہیں نا، جب قرآن کافی ہے پھر اہل بیت چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار اگر قرآن خالی قرآن کافی ہوتا پھر تو نبیوں اور رسولوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگر صرف قرآن کافی ہوتا پھر تو وہ قادر ہے اور قادر مطلق ہے، اگر صرف قرآن کافی ہوتا ہر انسان کے سراندے قرآن پڑھا ہوتا، نبیوں رسولوں کی ضرورت بھی، خالی قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا ہو جو اس قرآن کو تمہارے اندر اتارنے والا، کوئی ایسا ہو جو تمہیں اسرار و رموز، حقائق و دقائق و معارف سمجھانے والا، بتانے والا ہو۔ یار آسانوں تک اسے فلاسفر دی کتاب نہیں سور نہیں ہم دی، ایک جنرل گل ہے بھائی، نیوٹن دی کتاب ہو گئی، آئنسٹائن دی کتاب ہو گئی، آسانوں کی پتہ کی لکھے ہوئے ہے نا؟ ایک سائنسدان کا کلام، ایک فلاسفر کا کلام، ایک محقق کا کلام، ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آتا، تم انسانوں کے کلام سمجھ نہیں سکتے، تم رب کا کلام کیسے سمجھتے؟ او بھائی جو انسانوں کے کلام نہیں سمجھ سکتے وہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن کے عالم ہو گئے ہیں۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا عالم ہوں، سمجھ لو فراڈی ہے، کوڑ پہ مرے۔ قرآن کا عالم کون ہے؟ قرآن کا عالم صرف ایک ہے، اس پہ قرآن نازل کیا گیا، عالم قرآن کا کوئی نہیں ہے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر صرف قرآن کافی ہوتا پھر یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اہل بیت بھی چھوڑ کے، یار اگر صرف قرآن کا ظاہر، اگر صرف قرآن کے الفاظ، اگر صرف قرآن کا ترجمہ ہی قرآن کی حقیقت ہوتا تو رومی کو کبھی شمس تبریزی کی تلاش نہ کرنی پڑتی۔ اگر صرف قرآن کا ظاہر قرآن کی حقیقت ہوتا بلکہ اس میں چھپے ہوئے مخفی راز، معانی و مفاہیم جن کو سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اساں بڑھدیاں لڑدیاں آجزانوں تساں پکڑ باہیں کندھی لایا جے، منبع اسرار یزدانی، مطلع انوار رحمانی، مصدر فیوز حقانی، مخزن حقائق یزدانی، حضرت سائیں سید شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری قدس اللہ سرہ النورانی، اپنے شیخ کامل حضور سیدی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث العباس ناطق بالحق والثبات محبوب رب الارباب اعلی حضرت سید قطب علی شاہ صاحب بخاری قادری حضور سائیں قطب عالم پیر محلوی قدس اللہ سرہ المانوی کی خدمت میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں۔ اسا بڑھدیاں لڑدیاں آجزانوں تساں پکڑ باہی کندھی لایا جے، مخفی راز والے تساں بھیت کھولے، روشن باطنی علم کرایا جے، گجھی رمز تو ہاں آیا ہوئی، واہ واہ یار طواف کرایا جے، آنکھیں شیر محمد کتب ماہی سانو بچھڑیا یار نے لایا، آنکھیں شیر محمد کتب ماہی سانو بچھڑیا یار۔ تو بچھڑا یار ملاون واسطے کسی کی ضرورت ہے نا، کوئی چاہیے، صرف قرآن اگر کافی ہے پھر اہل بیت کو چھوڑنے کی ضرورت، ذرا غور فرمائیے گا، قرآن صرف تھیوری ہے،
پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، میری بات سمجھیں گے. قرآن صرف تھیوری ہے، قرآن پریکٹیکل نہیں ہے. تھیوری کی شے ہوندی جیڑی گل لکھی ہوئی شکل وچ موجود ہو رہی ہے وہ تھیوری ہے. تے پریکٹیکل کی ہے جیڑا عمل کر کے دکھایا جائے. اب قرآن تھیوری ہے، قرآن پریکٹیکل نہیں ہے. قرآن نماز کا حکم تو دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا نماز پڑھنی کیسے ہے. قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مولا قائم کیویں ہو سی؟ سانوں تو نہیں پتا قائم کیویں ہوندی. پڑھتا سا لئیے، چلو سدھی پڑھیے ڈنگی پڑھیے، پڑھتا لئیے. قیام ہی کر لیا، تکبیراں ہی آکھ لیاں، قیام ہی کر لیا، رکوع ہی کر لیا، سجدہ ہی کر لیا، تشہد ہی پائے گئے، سلام ہی پھیر لیا، پڑھی تو گئی ہے. ہن قائم کیویں ہو سی؟ پڑھ تو ہم نے لی ہے لیکن یہ قائم کیسے ہوگی؟ حکم یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو. غور فرمائیے گا، یہ حکم نہیں تھا کہ نماز پڑھو، حکم یہ تھا نماز قائم کرو. مولا نماز قائم کیسے ہوگی؟ فرمایا اسی واسطے دوسری شے ساتھ چھوڑی. اب اس لیے دوسری شے ساتھ چھوڑی ہے. حکم دیا نماز قائم کرو. مولا نماز قائم کیسے ہوگی؟ فرمایا اگر نماز قائم ہونی دیکھنی ہو کربلا میں حسین ابن علی کا آخری سجدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اگر نماز قائم ہونی دیکھنی ہو، تیروں تلواروں نیزوں اور بالوں کے سائے کے نیچے حسین ابن علی کا آخری سجدہ دیکھو. قرآن نے سخاوت کا حکم دیا، یہ نہیں بتایا سخاوت کرنی کیسے ہے. مولا سخاوت کیسے ہوگی؟ فرمایا اگر سخاوت دیکھنی ہو میں نے معیار بنا دیے ہیں. اگر سخاوت دیکھنی ہو حسن ابن علی کی وہ والا سخاوت دیکھو. قرآن شرم و حیا کا، پاکیزگی کا، طہارت کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا یہ کرنا کیسے ہے. اگر عمل دیکھنا ہو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا کردار اٹھا کے دیکھو. قرآن ایمان کا، جہاد کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا یہ ہے کیا. اگر عمل دیکھنا ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کردار اٹھا کے دیکھو. اس واسطے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے میرے اہل بیت کا کردار دیکھ لینا. اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن پڑھ کے دیکھ لینا. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرمائیں در پر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اب حضور نے فرما دیا نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا. اب سمجھ ہی آتا ہے کہ سید کہلانے کا حقدار وہی ہوگا جو قرآن سے جڑا ہوگا. اب سید وہی کہلائے گا جو قرآن سے جڑا ہوا ہوگا. یار صرف سادات کے گھر پیدا ہو جانا ہی تو سید ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے نا. اور بھائی میں جو سیدہ نے گھر جمیا کہ میں ایویں اتنے بہ کے پھڑتا رہا میں تو سید ہاں تو تسی سارے کیڑے مکوڑے. بھائی خالی سادات کے گھر پیدا ہونا سید ہونے کی کافی دلیل نہیں. ہاں شرف ضرور ہے، مقام ضرور ہے کہ اس نے تمہیں خون زہرا سے نسبت عطا فرمائی ہے، اس نے تمہیں خون مصطفیٰ سے نسبت عطا فرمائی ہے. شرف ضرور ہے، مقام ضرور ہے، لیکن سید کے گھر پیدا ہونا سید ہونے کی کافی دلیل. او بھائی یہ میرا کمال تو نہیں ہے. اگر میں سادات کے گھر پیدا ہوا ہوں
میرا کمال تو نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے مجھے کہاں پیدا کیا، مجھے تو نہیں پتا تھا. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس پہ چاہے فرما دے، جس کو چاہے سعادات میں پیدا کرے، جس کو چاہے غیر سعادات میں پیدا کرے. اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، تمہارا کمال تو نہیں ہے. سید کے گھر پیدا ہونا سید ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے، سید کے گھر پیدا ہونا کمال نہیں ہے، سید بن کے دکھانا کمال ہے. سید بن کے دکھانا، فرمایا نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا. اب سید کہلانے کا حقدار وہی ہوگا جو قرآن سے جڑا ہوا ہوگا، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا داعی ہوگا، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کے رستوں پہ امت کو چلانے والا ہوگا. سید کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب جنت کے جوانوں کے سردار کون ہو گئے؟ کون ہے بھائی؟ اچھا یہاں بھی کچھ لوگ اکیلی موڑو کو جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، مڑ بزرگوں کا بھی کوئی سردار ہو سی. میں کیا یار انصاف کرو، بڈھے تو جنت ہونے ہی کوئی نہیں، وہ بزرگ تو ہونے ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا بزرگ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے. ایک صحابی ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے، وہ رونے لگے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھیاں جنت کوئی نہیں ہونا تو مڑا سی کتے جیسا روندا تاں پہ ہاں بھائی جے بزرگاں کوئی نہیں ہونا تو مڑ اسی کتے جیسا ہیں. فرمایا تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بوڑھے جیسے جنت جاسن و جوان ہو جاس. بزرگ تو جنت میں ہوں گے نہیں، سبھی جوان ہوں گے. تو فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، معنی یہ ہے جنت کے کل مردوں کے سردار حسن و حسین. والفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار. اب مردوں کے سردار ہو گئے حسن و حسین، عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا. تو جنت پہ سرداری کس کی ہو گئی؟ کس کی سرداری ہے؟ علی کے گھر کی سرداری ہے. علی کے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار، علی کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار. اب جنت پہ سرداری علی کے گھر کی ہے. اچھا یہاں ایک سوال ہے، آپ سے کوئی بغض رکھتا ہو، کوئی حسد رکھتا ہو، کوئی قدورت رکھتا ہو، کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہو، کسی کو آپ کا ذکر ناگوار گزرتا ہو، کیا آپ اس کو اپنے گھر داخل ہونے دیں گے؟ کوئی بندہ نہیں. کیوں؟ کہ جی میرا شریک ہے، یہ میرا مخالف ہے، اس کو میرے نال بغض ہے، یہ میرے نال دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو اپنے گھر وڑن دی اجازت نہیں دیں گا. کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اب جنت کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ علی کا گھر ہے، علی کے خاندان کا گھر ہے. اب دشمنی بھی ان سے ہو، حسد بھی ان سے ہو، ذکر بھی ان کا اچھا نہ لگتا ہو، اور جنت میں جانے کی خواہش بھی ہو. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. حضرات محترم، میرے حضور نے فرمایا یاشر المرء مع من احبا، انسان کی جس سے محبت ہوگی حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. جس کے ساتھ محبت ہوگی حشر میں اسی کے ساتھ. اب محبت ہو حسنین کریمین سے، محبت ہو پنج تن
پاک سے، تو ہم حشر میں انہی کے جھنڈے کے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے، ایک اور مسئلہ ہے. محبت صرف زبان سے نہیں ہے. زبان دی محبت کافی نہیں ہے. او بھائی نام ہوئے حسین ابن علی دا تے کرتوت اومن یزیدیاں آڑے. نا حسین دا ہوئے کم ساڈے چو اکثریت جیڑی ہے، معاشرے کی گل کریے، ساڈے معاشرے چ اکثریت اسی نا دے حسینی ہیں تے کماں دے یزیدی ہیں. نا دے حسینی ہیں کماں دے. بھائی نام حسین ابن علی کا ہو اور بندہ بے نمازی ہو. حسین کا نام ہے. حسین نے سر سجدے میں کس لیے دیا ہے؟ بھائی جب موت سر پہ کھڑی ہے، جب خوف ہی خوف ہے، دہشت ہی دہشت ہے، وحشت ہی وحشت ہے، کنبہ قربان ہو چکا ہے، تنہا حسین ابن علی رہ گیا ہے، سر پہ قاتل کھڑا ہے، حسین سجدے میں کیوں ہے؟ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو حسینی ہوگا وہ. اور بھائی بے نمازی کنے حسینی ہیں؟ سوال ہے. بے نمازی شرابی حسینی ہو سکتے؟ اور یار شرابی کا دوسری طرف کھڑے ہیں. شرابی یزیدی فوج کھڑے ہیں. اس طرف تا طہارت ہی طہارت ہے، اس طرف تا پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اس طرف تا عصمت ہی عصمت ہے. شرابی زانی تا اس طرف کھڑے نے. تو شرابیوں میں، زانیوں میں، نشئی بھنگی چرسیوں میں تے موڑا کھے میں حسین نہیں. او بھائی حسین، پیغام حسین، پیغام کربلا، مقصد حسینیت کیا ہے؟ خالی حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنے گا. ذہن میں رکھیے گا، حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں ہو سکتا. حسین کا نعرہ لگانے سے بھی کوئی حسینی. حسینیت زندہ باد ہم کہتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. لیکن زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، لیکن ہم سمجھے ہی نہیں کہ حسینیت ہے کیا. یہ تو سمجھے ہی نہیں کہ حسینیت کیا ہے. یاد رہے میں نے عرض کیا، بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا، شرابی زانی بھنگی چرسی حسینی نہیں ہو سکتا، کرپٹ بددیانت ٹھگ 2 نمبر بندہ حسینی نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں، ہم حسینیت کے نعرے لگائیں، ہم حسینیت کے جھنڈے اٹھائیں، اور پھر ٹکے ٹکے پہ اپنے ایمان بیچتے پھریں، اپنے ضمیر بیچتے پھریں. یار حسینیت تو حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے. حسینیت حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے. چاہے سامنے 40-50 ہزار کی فوج کھڑی ہو، چاہے سامنے حکومت وقت کھڑی ہو، چاہے سامنے فوجوں کا جبر اور استبداد کھڑا ہو، چاہے سامنے دنیا کی سرمایہ اور طاقت اکٹھی ہو، اور تمہارے ساتھ صرف 72 ہوں، حسینیت حق پہ ڈٹ جانے کا
ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، استبداد کے سامنے، کسی قسم کی حکومت اور فوجوں کے سامنے، ہر قسم کے لالچ، مفادات، پیشکش کے سامنے اپنے ضمیر نہ بیچنے کا، حق پہ ڈٹ جانے کا، ایمان کا سودا نہ کرنے کا نام حسینیت ہے۔ یار ہم تو وہ لوگ ہیں جو ٹکے ٹکے کے مفادات پہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں۔ ایمین وہ بھیا سمجھا ووٹ ہی سوڑن دے ٹوٹے تے دے چھتے ہیں۔ ہم تو ووٹ بھی سولم کے بھائی ناڑی بنوا دیتی سوں، سوڑن لوا دیتا سوں، آج ساڑھے پوتر نے نوکری لوائی سوں۔ یار اچھا یہ بھی پتا ہے کہ یہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ بددیانت ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ 2 نمبر ہے، اس کا یہ کردار ہے، یہ بھی معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی چلو کوئی گل نہیں، ساڑھے تک کام کرندہ پہ آئے، سانو دا مفاد دیندہ پہ آئے۔ یار اسی ٹکے ٹکے دے مفادات دے اپنے ضمیر بیچنے آئے تے مڑ نہ حسین ابن علی دا لینے۔ ذرا غور فرماؤ، خود احتسابی فرماؤ، گریبانہ انجام کو ہم جو چھوٹے چھوٹے مفادات پہ جی اے سی آ گیا، ڈی سی آ گیا، ایم پی اے آ گیا، ایم این اے آ گیا، وزیر آ گیا، ٹھیک ہے جی میں تسی اکسو میں آمین ہیں۔ یار ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد، اپنے لالچ، اپنے پیشکشوں کو دیکھ کے ضمیروں کے، ایمانوں کے سودے کرتے ہیں اور پھر نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں۔ اس نے حسین کو کہا تھا میں تمہیں رے کا گورنر لگاؤں گا، میں تمہیں حجاز کا گورنر لگاؤں گا۔ حسین نے فرمایا تمہاری گورنریاں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ ہیں، تمہارے عہدے، تمہاری پیشکشیں، تمہارے لالچ میرے پیروں کی ٹھوکر پہ ہیں، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنا حکمران، اپنا حاکم نہیں مان سکتا، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مانا جائے۔ یہ حسینیت ہے، حق پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، ضمیر بیچنے کا اور ایمانوں کے سودے کرنا حسینیت نہیں ہے۔ اپنے یار کل دے یزید نو گاڑی کٹ دے بتیے، ذرا غور فرماؤ، کل کے یزید کو گالی دیں، کل کے یزید پہ لعنت کریں اور آج کے یزیدوں کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، کیا حسینیت کا حق ادا ہوگا؟ او بھائی کل کے یزید پہ لعنت کریں، بالکل کرنی چاہیے، وہ ہے اسی کام پہ، کل کے یزید پہ لعنت کریں اور آج کے یزیدوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، کیا حسینیت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ یزید آج بھی موجود ہے کیونکہ اس کی فکر، اس کی سوچ موجود ہے۔ جہاں جہاں حسینیت ہوگی وہیں وہیں یزیدیت ہوگی۔ آج بھی یزیدیت موجود ہے، اقتدار کے ایوانوں میں بھی موجود ہے، عدالتوں میں ججوں کی کرسیوں پہ بھی موجود ہے، فوجوں میں جرنیلوں کے عہدوں پہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں ممبروں پر بھی موجود ہے، اور خانقاہوں میں پیروں اور سجادہ نشینوں کی صورت میں بھی موجود ہے۔ ہر طرف یزیدیت موجود ہے، جہاں جہاں حسینیت ہے وہیں وہیں یزیدیت ہے۔ بھائی کل کے یزید پہ لعنت کریں اور آج کے یزیدوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے بیٹھے رہیں، کیا ہم حسینی ہیں؟ نہیں بھائی، حسینیت کا حق تب ادا ہوگا جب کل کے یزید پہ لعنت کریں گے اور آج کے یزیدوں کے سامنے سینہ ٹھوک کے کلمہ حق بلند کریں گے۔ جب حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم نے اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جی کی لوڑے 5 تن پاک دا نام لوڑ گا،
اے بھائی کی لوڑ ہے حسین ابن علی دا مولا کائنات دا سیدہ پاک دا ذکر کرن دی؟ اے کی لوڑ ہے عشق اہل بیت دی؟ اے کی لوڑ ہے پنج تن پاک؟ تسی صرف قرآن پڑھتے رہو، صرف دین تے عمل کرتے رہو، صرف شریعت تے چلتے رہو، تسی جنت جا سکتے۔ انہاں دا ذکر کرن دی کی لوڑ ہے؟ اے قیامت دے دن انہاں دے بارے پوچھیا تا نہ جا سی۔ سنتے ہیں نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ حضور نے بتایا ہے کیا ضرورت ہے۔ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل، مسند مستدرک امام حاکم، اہل سنت کی مستند کتاب حدیث کی، حضرت امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں اور امام حاکم مستدرک میں حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی کعبے کا طواف کرتا رہے۔ غور فرمائیے گا اس حدیث پاک، ایک بندہ ساری زندگی کعبے دا طواف کرتا وقت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے۔ اب یہ جو نقشہ حضور بیان فرما رہے ہیں نا، اس نقشے پہ غور فرمائیں۔ بھائی ساری زندگی کہاں پہ گزاری ہے؟ کعبے کے صحن میں۔ نمازیں اور روزے کہاں پہ ہیں؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یعنی کعبے کے اندر۔ ہوں ذرا ایمان نال دسو، جڑے بندے ساری عمر کعبے چ گزاری ہو، ساری زندگی نمازاں تے روزے کتنے پڑے ہو؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، کیا اس کی زندگی کوئی گناہ رہ جا سکتا؟ کوئی گناہ رہ جائے گا؟ بھائی حضور یہ نقشہ بتا ہی اسی لیے رہے ہیں، نقشہ یہ بیان ہی اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اور آگے فرمایا جب اس کو موت آئے وہ اس حالت میں ہو، کعبے کے اندر کھڑا ہو، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، نماز کی حالت میں ہو اور روزے سے بھی ہو۔ غور فرماؤ، ساری عمر گزاری بھی اس کعبے دے اندر، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازاں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، موت بھی کعبے دے وچ آئی سی۔ افضل ترین مقام کعبہ ہے اور افضل ترین عبادت نماز ہے، افضل ترین مقام پہ کھڑا ہے اور افضل ترین عبادت میں کھڑا ہے اور روزے دار بھی ہے، عمر بھی ساری کہیں اسی حالت میں گزاری ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے ایسا شخص عقل کیا کہتی ہے؟ یہ جو بندہ کدے جانا چاہیے؟ کوئی عقل تو یہ آتی ہے نا، یہ جو بندے کو تا سوال کتاب حساب کتاب ہی کرنے کی لوڑ نہیں، بغیر حساب و کتاب دے جنت جانا چاہیے ہے۔ لیکن آگے سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں، فرمایا لیکن اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو۔ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، فرمایا بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے۔ ساری زندگی کعبے میں رہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، ساری زندگی کعبے میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، ساری زندگی کعبے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ موت بھی کعبے کے اندر آنا، نماز اور روزے کی حالت میں آنا، یہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ عمل تو سارے کرتا پیا ہے لیکن مالکاں دا وفادار نہیں۔ عمل سارے ہیں لیکن مالکاں دا، سرداراں دا، بادشاہاں دا، پیشواواں دا وفادار نہیں ہے۔ تو حضرات محترم اپنی نسبتیں اس پاک خانوادے سے قائم کیجئے، اپنی عقیدتیں۔ اگر ہم حسینی ہیں، اگر ہم پنج تنی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا کردار پنج تنی ہونا چاہیے، ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے، ہمارا کردار یزیدی نہیں ہونا چاہیے۔ کردار یزیدی، نام حسین کا لیں گے،
کردار بھی حسین والا ہوگا، تاکہ جو دیکھے وہ دیکھ کر سمجھ جائے یہ حسینی فوج کا سپاہی ہے، یہ حسینی فوج کا، حسینی لشکر کا سپاہی ہے۔ اپنے کردار پنج تنی کیجئے، اپنے کردار حسینی بنائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو سیدہ کائنات مخدومہ دارین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اعلیٰ کردار بتائیے، سکھائیے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کربلا کے میدان سے لے کے دمشق کے شام کے دربار تک سیدہ زینب بنت علی کا وہ اعلیٰ کردار بتائیے، سکھائیے، کربلا اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پیغام کربلا دیجئے، اپنے بچوں کو مقصد حسینیت سکھائیے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین، اپنی نسلوں میں کربلا اتاریے تاکہ ہم پنجتنی یہاں بھی پنجتنی ہوں، حشر کے میدان میں بھی پنجتنی ہوں۔ میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بآخر دعوانا الحمد